اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی چیز دور نہیں کرتی مگر وہ جو ہمیں ناگوار اور ناپسند ہے۔ یقیناً ناظرین، ہم اپنے آقا کے لیے سبب بن رہے ہیں ان تمام چیزوں کا کہ جو انہیں پسند نہیں ہے، تو ہماری کوشش ہونا چاہیے اور ہماری ذمہ داری بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں جو ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہمارا موضوع ہے دعوت۔ دعوت سے ریلیٹڈ بہت ساری خوبصورت گفتگو اور سوالات آپ کے بھی تھے اور آقا نے اس پر بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کو بتایا۔ تو دعوت میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، ان تقریبات کو لے کر آج اہم سوالات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہی آ گیا یہاں پر، انہوں نے پوچھا ہے السلام علیکم علیکم السلام کہ دعوت سے ریلیٹڈ، میں نے آپ کے ایپیسوڈ دیکھے، بڑے خوبصورت آپ کا ڈسکشن چل رہا ہے، دعوت سے ریلیٹڈ وہ کون سی ایسی دعوت ہے جس کو اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ملے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، ہر وہ دعوت جس کا ہدف خوشنودی ہو خدا کی، جی، اس کو انجام دینا سب سے اچھا عمل ہے، چاہے وہ ایک آدمی کی دعوت ہو، چاہے 10 آدمیوں کی دعوت ہو، چاہے 100 آدمیوں کی دعوت ہو، چاہے ایک روٹی پہ دعوت ہو، چاہے مفصل دسترخوان پہ دعوت ہو، اگر ہدف خدا کی خوشنودی ہے، قربتاً الی اللہ، تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اب اگر ہم کسی دعوت کو کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا ہمارے پاس یہ ہو کہ کس کو بلائیں کس کو نہیں بلائیں، تو اس میں یتیموں کو بلانا بغیر اس عنوان کے کہ ان کو یہ دل آزاری کی جائے کہ چونکہ یتیم ہو لہٰذا میں تمہیں بلا رہا ہوں، یعنی ان کا احترام اپنی جگہ پر باقی رہے، یا مسکینوں کو بلانا جن کے پاس سال بھر کا خرچ نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کو بلانا، ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کو آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو بلانا، قریبی رشتہ داروں کو بلانا، جو صلہ رحم اور قطع رحم کی بحث ہم نے کی تھی، تو اس کو علماء کو دعوت دینا، انٹلیکچوئلز کو دعوت دینا، اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور تنگ دست بھی ہے تو اس کو بہرحال ترجیح دی جائے کہ وہ ایک طرف سے صلہ رحم کا مسئلہ بھی ہے اور غریب پروری کا مسئلہ بھی ہے، تو اس طرح سے بہترین دعوت وہی ہے۔ اب اگر دعوت میں ہم مثال کے طور پر ذکر اہل بیت بھی کر رہے ہیں تو اس سے بہتر کون سی دعوت ہو سکتی ہے، اور ہمارے سماج میں تقریباً یہ طریقہ بھی ہے کہ دعوت ہے تو محفل بھی ہے اور تھوڑا سا ذکر اہل بیت بھی ہے یا مجلس ہے، اس طرح سے عنوان کیا جاتا ہے، یا دعائے کمیل کا پروگرام ہے یا حدیث قصہ کا پروگرام ہے۔ اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ ہم عبادت در عبادت کرتے رہیں۔ حدیث قصہ کی تلاوت بھی عبادت ہے اور ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اور کسی یتیم کو اپنے دروازے پہ بٹھا کر کھانا کھلانا یا اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، تو ہم ان سب کو مکس کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا نہ کریں جو ان کو پسند نہیں ہے، نہ معصومین نے کیا ہو یا ان کو پسند نہ ہو، یا اسی طرح خداوند عالم کی جو کہ معصوم کی پسند وہی ہے جو خدا کی پسند ہے، تو خدا نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے دوری ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دن جس دن تم گناہ نہ کرو وہ عید کا دن ہے۔ تو اب عید کی کتنی اہمیت ہے، عید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم روز عید جب قنوت پڑھتے ہیں نماز عید میں تو ہم اس دن کا واسطہ دیتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، تو ہم اس عید کی اہمیت ہے۔ اب امیر المومنین دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جس دن گناہ نہ کرو وہ دن عید کا ہے، یعنی جس دن تم گناہ نہیں کرو وہ دن اس لائق ہے کہ خدا کو اس دن کے واسطہ بنا کر تم دعا مانگ سکتے ہو اور قبولیت حاصل کر سکتے ہو۔ تو اب یہ جو مسائل آتے ہیں کہ مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، دیکھیں گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں مولانا، ہم دعوت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں کہ اس دعوت کے اندر آپ کا ہدف کچھ اور ہوتا ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دعوتیں کر رہے ہیں لیکن بغل میں کوئی پڑوسی ہے جو بھی بھوکا ہے، جی اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا ہے، یا ایک کی دعوت کا نتیجے میں کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب تو ہم نہیں بن رہے ہیں۔ تو ایک بہت سی چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ملی ہوئی ہیں۔ آپ ایک کار کو اگر تصور کریں تو ایک کار صرف 4 ٹائروں پہ نہیں چلتی ہے،
اس کے اندر چاروں ٹائرز ہونے چاہیے، اس کا انجن صحیح ہونا چاہیے، اس کا پسٹن صحیح ہونا چاہیے، اس کا اسٹیئرنگ صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایکسیلیٹر صحیح ہونا چاہیے، ایک پورا سسٹم ہے جی. ایک چھوٹا سا پیچ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے تو پوری کار، مجسم کار، لاکھوں روپے کی کار پریشان ہو جاتی ہے اس چھوٹے سے پیچ کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح جگہ پر نہیں لگا ہوا ہے. تو جس طرح سے کار کے ہر پرزے کو، ہر پارٹ کو، ہر سسٹم کو بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ کار کا پرفارمنس صحیح رہے، اسی طرح اعمال کا معاملہ ہے کہ ہم جب عمل کر رہے ہیں تو ہر طرح سے ہمارا عمل ہر زاویے سے بالکل سسٹمیٹک ہو تاکہ ہمارا عمل اس لائق بن سکے کہ بارگاہ خداوندی میں پہنچ سکے. اب چاہے وہ دعوت کا مسئلہ ہو، چاہے دعوت میں جانے کا مسئلہ ہو، چاہے دعوت میں بلانے کا مسئلہ ہو، یا کسی خاص فنکشن میں جانے کا مسئلہ ہو، یا خاص فنکشن کے لیے دعوت کرنے کا مسئلہ ہو، ہر چیز کا تعلق اسی سے ہے کہ پورا سسٹم ہمارا صحیح ہونا چاہیے اور ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اس عمل کے نتیجے میں کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، جی ہمیں فائدہ ہو جس طرح سے پہنچنا چاہیے اس طرح سے نہیں پہنچ رہا. خصوصاً دعوت کے سلسلے سے، مومنین کو کھانا کھلانے کے سلسلے سے روایات جو ہیں اس میں یہ بھی تاکید ہے کہ اگر کسی آدمی کو رزق تنگ ہو رہا ہو جی تو اپنے جو اس کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو انفاق کرنا شروع کرے، اس میں سے ایک چیز کھانا کھلانا ہے کہ وہ کھانا کھلانا شروع کرے، ولو ایک روٹی، ولو ایک کھجور، تو خداوند عالم اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے. لہٰذا ہم دیکھیں کہ آج اگر رزق میں تنگی ہو رہی کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ خود ہم نے تنگ کیے ہوئے ہیں. جو اپنے ہاتھ تنگ کرتا ہے خدا اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کشادہ کرتا ہے خدا اس کے رزق کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ ایک چیز اور خیال رکھنی چاہیے کہ دیکھیے ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، اللہ کھانا کھلاتا ہے. بے شک ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں، اور خداوند عالم ہمیں اس لائق سمجھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے کسی بندے تک کھانا پہنچ رہا ہے. جس دن ہماری نیت یہ ہو گئی کہ میں کھلا رہا ہوں، حتیٰ اگر آپ کے اپنے گھر والے ہیں اور آپ ان کو اس طرح سے کہیں کہ میرے گھر میں کھا رہے ہو، میں کھلا رہا ہوں، تو یہ جملہ اچھا جملہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کھلاتا ہے. بے شک. کسی نے ایک تصویر میرے پاس بھیجی تھی اور کسی سائنٹسٹ نے کسی سائٹ پہ بھی ڈالا تھا، اور مورد تائید ہے یہ مسئلہ کہ مثال کے طور پہ سمندر میں مچھلیاں ہیں جس میں بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں، ویل ہے جیسے، تو 5 لاکھ ٹن کھانا اس کو ایک وقت میں چاہیے ہوتا ہے. جی. تو سمندر کے بیچ سمندر میں جو خداوند عالم 5 لاکھ ٹن غذا ایک مچھلی کو فراہم کر سکتا ہے، جو خدا شکم مادر میں 7 پردوں کے اندر جو جنین ہے اس کو غذا فراہم کر سکتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو کیوں غذا نہیں فراہم کرے گا؟ وہ حتماً کرے گا، اور وہی کرتا ہی ہے. یقیناً ہمیں اور آپ کو اس نے اگر وسیلہ بنایا ہے تو ہمیں اس پہ مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، عمل کو اچھی طرح سے انجام دے تاکہ وہ ہمیں اور بہتر موقع عطا کرے اور ہمیں اور بہتر خدمت کے لیے اختیار کرے. سبحان اللہ سبحان. اگر ایک سوال اور ہے کہ ہمارے پڑوس میں جہاں میں رہتا ہوں ایک صاحب ہیں کہ وہ بڑی لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، لیکن میری نظر یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں ان کی ماں موجود ہے جو کہ دوسروں سے پیسے لا کر اپنے علاج پر خرچ کرتی ہے. تو اب ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو جائے اور لوگ اس کام سے پرہیز کریں. جہاں تک اس طرح کے مسائل ہیں، جو انسان، میں نے عرض کیا تھا ابھی، شاید اس کا تقریباً جواب اس پہلی گفتگو میں حاصل ہو گیا ہو، کہ ہم جب کوئی عمل کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا عمل اس کو ختم کر رہا ہو اور اس کو برباد کر رہا ہو. ہم ایک طرف دعوت کریں بہترین عمل، اور ایک دوسری طرف ہمارے ہی گھر میں جو واجب الکفالہ شخصیت ہے جی اور واجب الاحترام شخصیت ہے، جس کی وجہ سے اور جس کی دعا سے ہمارے اعمال قبول ہونے والے ہیں، اگر اسی کو ہم ناراض کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو یہ سارا عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا. وہ بھی اگر ماں کا مسئلہ ہو تو اور بھی زیادہ شدت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لہٰذا جتنے بھی مستحب چیزیں ہیں ان کی حیثیت ایک زیرو کی ہوتی ہے جی. اس زیرو کو ویلیو کیا دیتا ہے؟ کوئی ڈیجٹ. آپ اگر ایک پیپر کے اوپر 10,000 زیرو لکھ دیجئے لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈیجٹ اور نہ ہو جی، تو یہ 10,000 زیرو کی ویلیو زیرو رہے گی. بے شک. کیونکہ اس کے اندر اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کوئی ڈیجٹ آیا، یہ ایک زیرو جو تھا اس کی ویلیو 10 ہو جائے گی. مثلا اگر 1 لکھ دیجئے اس کے بغل میں جی، تو یہ جو ایک زیرو تھا یہ 10 ہو جائے گا. اور اگر اس کے بعد میں آپ 2 زیرو لکھ دیے تو اس کی ویلیو ایک دم سے 100 ہو جائے گی. 3 زیرو، یہ 3 زیرو تھے لیکن ایک نے آ کر اس کو 1000 بنا دیا. یہ 4 زیرو تھے لیکن ایک نے آ کے اس کو 10,000 بنا دیا.
تو ڈیجٹ بہت ضروری ہے جی. زیرو کے لیے. مستحب اس زیرو کی طرح ہے جب تک اس کے ساتھ کسی واجب کی ڈیجٹ نہ لگ جائے. تو اگر واجب کی ڈیجٹ نہیں لگی ہے تو یہ سب زیرو ہے. ماں باپ کی کفالت واجب ہے، دعوت دینا مستحب ہے. اگر ہم ماں باپ کی واجب ڈیجٹ کو نہیں لگا رہے ہیں تو اس دعوت کا ہدف صرف زیرو ہے، حاصل بھی صرف زیرو ہے. مستحب تبھی کام آئے گا جب واجب ادا ہو چکا ہوگا. اگر واجب کو چھوڑ کر ہم مستحب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی زیرو کی طرح ہے جس کے ساتھ کوئی ڈیجٹ نہیں ہے. انشاءاللہ کہ مومنین اگر اس مثال کو یاد کر لیں، بہت اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن شاید ان کے ذہن کو سمجھانے کے لیے آج کی ڈیٹ کے حساب سے ایک اچھی مثال ہو جائے کہ زیرو کی ویلیو بغیر ڈیجٹ کے ممکن نہیں ہے. مستحب اس زیرو کی طرح ہے کہ جس کے ساتھ واجب کی ڈیجٹ ضروری ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. منظر کاظمی صاحب اجمان دبئی سے سوال ان کا ہے کہ وہ کون کون سے دعوتیں ہیں جو مستحب اور سنت مؤکدہ کے زمرے میں آتی ہیں؟ دعوت دینا یعنی کھانے کی دعوت دینا جو سنت ہے، ولیمہ جس کو ہم کہتے ہیں. حج کا ولیمہ مستحب ہے کہ دینا چاہیے. اسی طرح گھر کا ولیمہ یعنی جب گھر انسان بنوا لے اور اس کے پاس مسکن ہو جائے تو اس کا ولیمہ مستحب ہے. عقد کا ولیمہ، عقد نکاح کا ولیمہ دینا مستحب ہے. البتہ ولیموں میں تمام خصوصاً عقد کے ولیمے میں یہ ہے کہ پہلے دن دینا مستحب ہے اور دوسرے دن دینا سنت ہے اور تاکید ہے اور تیسرے دن اسراف ہے. لہٰذا تیسرے دن نہیں دینا چاہیے. البتہ اس چیز کو بھی میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دو جگہ گھر ہیں یا مثال کے طور پر کئی جگہ اس کے ریلیشنز میں لوگ ہیں اور سب توقع رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر گاؤں میں بھی ولیمہ دیا جائے اور شہر میں بھی ولیمہ دیا جائے، تو اس کو ہم 2 اور 3 نہیں مانتے ہیں. یعنی جسے اس کا چونکہ اس گاؤں میں ولیمہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے شہر آنا مشکل ہے اور شہر کے لوگوں کے لیے گاؤں جانا مشکل ہے اور 2 جگہ وہ پروگرام کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اسراف بھی اس میں نہیں مانا جائے گا جب تک کوئی اور دیگر چیز اس میں آ کے اسراف کا سبب نہ بنے. اسی طرح انسان کے لیے کسی بھی امام کی ولادت، خصوصاً امام کی ولادت علیہ السلام، عید غدیر کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح عید زہرا سلام اللہ علیہا کے دن کھانا کھلانا، یا دیگر خوشیاں جو معصومین علیہ السلام سے منسوب ہیں اس میں لوگوں کو دعوت دینا اور کھانا کھلانا بہترین سبب ہے اور ثواب ہے اور مستحب ہے اور حتی مؤکد کی بھی حد تک اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ افطار کرانا ماہ مبارک رمضان میں، اس کی دعوت دینا ولو ایک کھجور کے ذریعے سے، یہ بھی ایک بہترین عمل مانا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ روز جمعہ کے لیے ہے کہ روز جمعہ اپنے گھر والوں کی، اپنے ہی گھر کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا لے جانا اور اچھا پکانا اور اچھا ساتھ میں بیٹھ کے کھانا، اس کو بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. جزاک اللہ. اب ایک اور سوال ہے کہ جس طرح سے شادی بیاہ میں اس وقت رسم و رواج کے طور پر بہت سارے چیزیں ہیں، اسی طرح سے یہ سوال پہلے بھی ہے کہ بہت سارے دعوتوں کے ڈشز ہوتی ہیں اور لوگ فخر و مباحات سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا. تو اب جو بیٹی کی شادی میں یہ کھانا ہے تو یہ کیا سنت مؤکدہ کے اس میں آتا ہے یا صرف یہ ہے کہ ہاں دعوت دینا ایک اس میں؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی کا وقت ہوا، شادی کی معاملہ ہوا تھا تو کھانا کھلایا تھا اور مومنین کی دعوت کی تھی. لہٰذا یہ سنت ہے کہ رسول کی سیرت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر کھانا کھلایا اور لوگوں کو کھانا کھلایا. البتہ ایک شوربہ تھا اور بہت عام سی کھانا تھا لیکن بہرحال کھانا کھلایا، اور شاید یہ اسی لیے کھلایا تھا کہ ایک آسان کام رہے، بہت سخت کام نہ ہو، ہر ایک اس کام کو انجام دے سکے. تو بیٹی کی شادی میں کھانا کھلانا، اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانا، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ جو اسراف کا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. اور خصوصاً وہ افراد جو مضبوط ہیں، یعنی مالی اعتبار سے اگر ہم کہیں مضبوط ہیں، ان کو اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کوئی عمل سماج میں مسائل کو کریٹ نہ کرے. یعنی آپ نے اگر اپنی بیٹی کی شادی میں اس طرح سے خرچ کیا کہ اب 4 غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے ہچکچانے لگیں، یا یہی سبب، یہی مال کا کمی اور یہی اچھی دعوت نہ کرنا سبب بنے کہ ایک شادی کے عمر کا لڑکا یا لڑکی شادی نہ کر پائیں اپنی غربت کی وجہ سے، تو وہ ثواب آپ کا اپنے آپ ختم ہونے لگے گا. اس کو اگر ہم بہترین طریقے سے، وہی میں نے عرض کیا کہ سماج اگر اس کو صحیح طریقے سے انالائز کریں، انٹلیکچوئلز بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، شہر کے ذمہ دار افراد ہر شہر میں، ہر علاقے میں اس کام کو انجام دیں کہ یہ پیسہ جو
مثال کے طور پر ایک پیسے والا شخص اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کر رہا ہے وہ کرے، لیکن اس پہ دیکھے کہ یہ کام بالکل ضروری نہیں ہے، اور اس کام کو میں اگر اس مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی میں برکت میں چاہتا ہوں، خداوند عالم کی تائید چاہتا ہوں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر چاہتا ہوں اور ان کی تائید چاہتا ہوں، ان کی برکت حاصل ہو، تو ان کی نیابت میں، ان کی خوشی میں کیوں نہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں کہ ہم اپنی ایک بیٹی کی شادی کرتے وقت ہم کسی کی 2 بیٹیوں کی شادی کا حساب کتاب اس کی حیثیت کے حساب سے ہم اپنے اوپر لینا شروع کریں۔ یہ بہت آسان سا کام ہے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں تو بعض علاقوں میں صرف ہال کا خرچ 1 لاکھ کے اوپر چلا گیا ہے، جی، جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہی کام کسی دوسرے ہال میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے کم خرچ والے ہال میں بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے بھر کی چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یا ہم نے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، اگر خداوند عالم نے آپ کو دیا اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، اپنے مہمانوں کو بہترین طریقے سے کریں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جس طرح یہ پیسہ میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اسی طرح میں پیسہ اس نیت سے جی کہ میری بیٹی کی شادی میں برکت حاصل ہو، خداوند عالم مجھ سے خوشنود ہو، میں کسی ایک غریب کی بیٹی کی شادی کا خرچ بھی برداشت کروں گا، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ابھی 1 لاکھ روپے میں پوری شادی ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو 1 لاکھ ہندوستانی روپے کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں پوری شادی ہو سکتی ہے، جبکہ یہاں صرف ہال بک ہوا ہے، یا کھانے کا خرچ مثلا 2 لاکھ کے اوپر چلا جا رہا ہے کیونکہ ہم 50 قسم کے کھانے کھلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول نے شادی کو آسان بنایا تھا۔ جب رسول نے شادی کو آسان بنایا تو ہم اپنے عمل سے اس کو مشکل کیوں بنائیں؟ جی، اسی لیے رسول نے مہر کو آسان رکھا، اسی لیے شادی کے شرائط کو آسان رکھا۔ ہم اپنے عمل سے اگر سبب بنے کہ 4 غریب اس لیے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ بیٹی کے لیے انتظام کریں یا کھانے کے لیے انتظام کریں، جی، یا اتنا مفصل ہال بک کریں، اس لیے ان کی بیٹیاں اپنے گھر پہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، جو رسول کو بالکل پسند نہیں آئے گا، جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ آپ نے پروگرام کے شروع میں حدیث پڑھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کہ تمہارا عمل ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ پیدا کر سکتا ہے، تمہاری عمل ہمیں رنجیدہ کر سکتا ہے۔ یقیناً اس طرح کے اعمال جس کے نتیجے میں ایک شخص جو امام کا چاہنے والا ہے، ایک جوان لڑکی جو امام کی چاہنے والی ہے، ایک جوان لڑکا جو امام کا چاہنے والا ہے، وہ امام کے پسندیدہ عمل یعنی عقد نکاح جو رسول کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، تو میری سنت میں ہے نکاح، اس سے محروم رہ جائے میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے اسراف کی وجہ سے، تو یہ بات میرے امام کو پسند نہیں آئے گی، اور جو میرے امام کو پسند نہیں وہ میرے خدا کو بھی بالکل پسند نہیں آئے گی۔ تو ہمیں ایک سماج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بہترین سماج، ایک مہدوی سماج کی طرف بڑھ سکیں۔ صرف دعا پڑھ لینے سے، صرف دعائے کمیل پڑھ لینے سے، صرف اللہم عجل ولی کر فرج کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں سماج کے ہر مسئلے کو صحیح کرنا پڑے گا، مہدوی کرنا پڑے گا۔ ہماری شادیاں مہدوی ہوں، ہماری محفلیں مہدوی ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مہدوی ہو، ہماری دعوتیں مہدوی ہوں، ہمارا ہر عمل جب مہدوی ہوگا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ سوال کرتے ہیں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عقیقہ اور جس طرح سے بچوں کے ختنہ وغیرہ ہوتا ہے، اس تقریب میں بھی جو دعوت ہوتی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عقیقہ سنت مؤکدہ میں سے ہے اور انسان کو انجام دینا چاہیے، اور ختنہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اگر اس موقع پہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو جس طرح سے بیان کیا گیا، الگ سے کھانا کھلانے کی تاکید بہت نہیں ہے ان پروگرامز میں اور ان رسوم میں، اور نہ رسول اکرم کی سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ عقیقہ ظاہر ہے، عقیقہ چونکہ جانور ہی کا عقیقہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بھی شیئر ہے کہ ایک والے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ جو ہے مومنین کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہے۔ تو اگر اس کو پکا کر کھلایا جا سکے تو مستحب ہے عقیقے کے لیے جہاں تک ہے۔ تو اگر اس طرح سے عقیقے کو کیا جائے اور اس کا گوشت جو ہے لوگوں میں کھلایا جائے تو یہ رسول کی سنت پہ عمل ہے۔ ختنے کا جہاں تک مسئلہ ہے اس پہ تاکید نہیں ہوئی ہے کوئی کھانا کھلانے کے، لیکن اگر آپ مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں تو چونکہ مومنین کو کھانا کھلانا مستحب ہے تو اس کو میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال ان چیزوں کا ہمیں رکھنا ہے کہ اس کو اتنا سخت نہ بنا دیں جیسے ہم نے شادی بیاہ کو سخت بنا دیا ہے کہ اس کام کو انجام دینے میں ہر ایک کے لیے مسئلہ ہو۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے
کہ بہت سے علاقوں میں ہم عقیقہ اور ختنہ کو تاخیر میں کرتے ہیں، یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے۔ رسول نے 7ویں دن عقیقہ کیا ہے، چونکہ آئمہ علیہ السلام اس دنیا میں مختون آتے تھے، لہٰذا ان کے لیے تو اس تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ختنہ کرنا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو انجام دیا جائے، کہ میرے علاقے میں 7 برس میں ہوتا ہے اور میرے علاقے میں 9 برس میں ہوتا ہے اور میرے علاقے میں فلاں، یہ ہے کوئی شریعت نہیں ہے، آپ کا علاقہ معیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یا کسی اور ایپیسوڈ میں یہ سوال ضرور لینا ہے، کیونکہ اس پر موضوع پر گفتگو ہونا چاہیے کہ جو بہت ضروری چیزیں تھیں اس کو اپنے علاقے اور تمام روش کے ساتھ اس کو کس طرح سے ڈیلے کیا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسے بھی اور وہ ہیں کہ جن کو اصولاً جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور جو سماج کا معاشرے کا وہ ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، اس لیے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔